وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب اغفر وارحم انت خیر الراحمین یقول سبحانہ وتعالی فی محکم تنزیلہ وللہ الاسماء الحسنى فادعوه بها ویقول الرسول صلی اللہ علیہ وسلم ان للہ 99 اسما 100 الا واحدۃ من احصاها دخل الجنہ۔ اسٹوڈیو اسلام میں آپ سارے بھائیوں کا بہنوں کا استقبال ہے۔ بہت دنوں سے اللہ کے اسماء و صفات کے متعلق بیان ہو رہا ہے۔ ابھی ہم نے اللہ کے ناموں کا معنی مطلب شروع نہیں کیا، اب اس کے بعد اسی کی کوشش کریں گے کہ اللہ کے ناموں کو ذکر کریں اور ان کا معنی مطلب بتائیں۔ اللہ کے 99 نام ہیں۔ معلوم ہونا چاہیے کہ کسی صحیح حدیث میں یہ 99 نام کی تفصیل نہیں آئی۔ علماء نے اپنی طرف سے قرآنی آیات اور احادیث کو سامنے رکھ کر وہ نام منتخب کیے ہیں، یہ 99 نام ہو سکتے۔ اس لیے اختلاف بھی ہے، کچھ نام میں تو کسی کا اختلاف نہیں ہے، جیسے اللہ ہے، رحمان ہے، رحیم ہے، سمیع ہے، بصیر ہے، خبیر ہے، الرب ہے، اس میں سب کسی کا اختلاف نہیں۔ اس کے علاوہ کچھ اور نام ہیں جن میں کچھ لوگوں کا اختلاف ہے۔ ویسے نام یہ 15 کے قریب ہیں کہ جس میں کسی نے ان کو اللہ اس کے اسماء حسنہ میں ذکر کیا ہے اور کسی نے اس کو ذکر نہیں کیا۔ جو نام ہو سکے انشاءاللہ اس کی تفصیل بتانے کی کوشش کریں گے۔ سب سے زیادہ قرآن مجید کے اندر جو اللہ کا نام استعمال ہوا ہے وہ اللہ ہی ہے۔ اتنی کثرت کے ساتھ کوئی نام قرآن میں استعمال نہیں ہوا۔ اللہ، الالہ اور ندا کے لیے اللہم کا مطلب ہوتا ہے اے اللہ۔ سب سے زیادہ لوگوں نے گن کر بتایا کہ 2635 مرتبے قرآن میں اس کا ذکر آیا ہے، اللہ اکبر۔ اللہ اور اللہ ہی ایک ایسا لفظ ہے کہ جس میں مخلوق کے ساتھ کسی بھی طرح کی شرکت نہیں ہے۔ اب اللہ کا معنی کیا ہے؟ اللہ کا مطلب یہ ہے کہ ساری عبادتوں کا مستحق۔ دوسرا مطلب یہ کہ سارے لوگوں پر جس کی عبادت فرض ہے وہ ہے اللہ۔ اللہ کا مطلب یہ بھی ہے کہ جس کی حقیقت کو یا جس کو پہچاننے سے سارے لوگ حیران ہیں۔ جب آدمی حیران ہوتا ہے تو سپر اندازی کر دیتا ہے، اپنے آپ کو حوالے کر دیتا ہے کہ میں تیرے ہی قبضے میں ہوں۔ اس لیے اللہ کا معنی یا تو ساری عبادتوں کا لائق، یا وہ ذات جس کی عبادت سارے لوگوں پر فرض ہے، وہ ذات جس کی ذرا بھی حقیقت کوئی نہیں پا سکتے۔ اور میں نے کہا کہ یہی ایک صفت ایسی ہے اللہ کی، نام ایسا ہے کہ اس کے اندر کسی بھی طرح کی شرکت نہیں ہو سکتی۔ رحمان ہے، رحیم ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اللہ کے رحمتیں 100 ہیں، ان میں سے ایک رحمت کو اللہ نے دنیا میں نازل کیا۔ ویسے اللہ کے رسول نے یہ نہیں فرمایا کہ صاحب 1000 عبادتیں اللہ کے لائق ہیں، اس میں سے 2 ایک عبادت اللہ نے لوگوں کے لیے بھی رکھا، اسے نہیں فرمایا۔
اس کے علاوہ جتنی چیزیں ہیں اللہ کی صفات ہیں اس میں ظاہری طور پر اپنی طاقت کے مطابق انسان کو طاقت ہے، قوت ہے، دیکھنے کی قوت انسان بھی دیکھتا ہے، اللہ بھی دیکھتا ہے، سننے کی طاقت انسان کو بھی ہے، اللہ کو بھی ہے، جاننا انسان بھی جانتا ہے، اللہ کے پاس بھی علم ہے۔ ایسی صفات ہیں کہ جس میں انسان کے لیے بھی ان کا لفظ کسی طرح بولا جاتا ہے، بہت زیادہ فرق کے ساتھ جو ہم اس فرق کو پا ہی نہیں سکتے، لیکن عبادت اللہ کا لفظ ہے، اس کے اندر کسی بھی انسان کی کوئی شرکت نہیں ہے۔ 4 لفظ یا 3 لفظ کہیے، بہت جامع لفظ ہیں، گویا سارے اسماء حسنہ کے وہ مرجع ہیں، منبع ہیں، انہی سے سارے نام پھوٹتے ہیں۔ ایک اللہ، ایک رب، ایک رحمان، رحمان کے ساتھ رحیم بھی سمجھیے، یہ 3 نام ہیں، بہت بنیادی حیثیت رکھتے ہیں۔ اس لیے سب سے پہلی سورہ فاتحہ ہے، اور اگر بسم اللہ الرحمن الرحیم کو بھی اس میں شامل کر لیں تو وہیں سے شروع ہو جاتا ہے اللہ کا نام۔ پہلی آیت سورہ فاتحہ کی الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم، دوسری آیت، اس کے اندر آپ نے دیکھا الوہیت کی صفت الحمد للہ، رب العالمین ربوبیت کی صفت، الرحمن الرحیم صفات جلال و کمال، ہر طرح کی خوبی، ہر طرح کی بڑائی، ہر طرح کی بزرگی اللہ کے لیے۔ یہ 3 نام، سارے ناموں کی یہی اصل ہے۔ اب اللہ کو ہم نے کہا کہ اللہ کا مطلب یہ ہے کہ ساری عبادتوں کا لائق اور مستحق، یا سارے لوگوں پر یا ساری چیزوں پر جس کی عبادت فرض ہے۔ درختوں پر بھی فرض ہے، انسانوں کو تو جانتے ہی ہم لوگ، وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، اللہ فرماتے ہیں زمین کی ہر چیز اللہ کی حمد و ثنا میں مشغول ہے، لیکن تم ان کی تسبیح کو نہیں جانتے۔ تو سارے درختوں کا، سارے جانوروں کا، سارے پرندوں کی عبادت کا مستحق کون ہے؟ اللہ۔ تو اللہ کا لفظ اتنا پیارا ہے کہ صاحب یہ لفظ اللہ تعالیٰ نے عبادت کے بہت ساری چیزوں کے اندر رکھ دیا۔ وضو کرتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ، اسلام میں داخل ہونا چاہتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ، اذان دیتے ہیں اللہ اکبر، وہاں سے شروع کرتے ہیں، تسبیح پڑھتے ہیں سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا حول ولا قوت الا باللہ، ثنا پڑھتے ہیں اللہم باعد بینی یا سبحانک اللہم۔ ذکر اللہ کا کتنی جگہ ہے، دیکھیے اتنی کثرت سے اللہ کا نام لیا ہے قرآن مجید میں اور دعاؤں کے اندر کہ صاحب سارے ناموں کا یہ جامع ہے، صفاتی ناموں کا یہ جامع ہے۔ ویسے بھی اللہ صفت ذات ہے، اللہ کا ایک نام ہے جو ذاتی نام ہے اللہ، اور سارے صفات اس پر دلالت کرتی ہیں۔ ہم یوں تو کہتے ہیں رحمان اور رحمت اللہ کی صفت ہے، یوں نہیں کہتے کہ اللہ رحمان کے ناموں میں سے ایک نام اللہ کا ہے، نہیں، یوں کہتے ہیں کہ اللہ کے ناموں میں سے ایک نام رحمان ہے، رحیم ہے، سمیع ہے، بصیر ہے۔ کتنی بنیادی حیثیت حاصل ہے لفظ اللہ کو۔ تو اللہ وہ جو ساری عبادتوں کا مستحق ہے، اس کو کچھ لوگوں نے اسم اعظم کہا ہے، یعنی وہ نام کہ جس کو لے کر اللہ سے دعا کی جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول کر لیتے ہیں۔ میں نے کہا کہ صاحب دعا قبول ہونے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پہلے تو شرط پائی جائے، ایمان چاہیے، رزق حلال چاہیے، اور جو اوقات دعا کے قبول ہونے والے ہیں
ان کا انتخاب کیا جائے، جو مقامات دعا قبول ہونے کے ہیں ان کا انتخاب کیا جائے، تب دعا کی جائے حلال روزی کے ساتھ، تو اللہ تعالیٰ دعا قبول کرتے ہیں۔ یہ نہیں کہ اللہ کا نام لے کے جو بھی دعا کی جائے قبول ہو جاتے، ایسا تصور نہ کریں۔ بہت سے لوگ ایسے ہی ہیں، بھائی کتنے سال سے میں دعا کرتا ہوں دعا قبول نہیں ہوتی ہے۔ بھائی تم نماز پڑھتے ہو، صاف ستھرے رہتے ہو، حلال روزی کھاتے ہو، سب کا جواب نفی میں، اور پھر یہ امید رکھتے ہیں کہ ان کی دعا اللہ قبول کر لے۔ لہٰذا انسان کو سوچنا چاہیے۔ بہرحال اللہ کا لفظ، اس کی اہمیت اور معنویت کو ہم دیکھتے ہیں کہ سب بہت زیادہ قرآن مجید میں اس کی اہمیت بیان کی جاتی ہے۔ ویسے بھی اللہ کا لفظ اللہ ہی بولنا چاہیے، اس کا ترجمہ ہرگز نہیں کرنا چاہیے، نہ گاڈ، نہ کڑاول، نہ ایریون، نہ خدا، یہ سب ہرگز نہیں۔ اس لفظ کے اندر کچھ ایسی تاثیر ہے کہ صاحب اس کو سنتے ہی دل کے اندر ایک کیفیت طاری ہوتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ سفر سے واپس آ رہے جہاد سے، راستے میں آرام کرنے کے لیے ایک درخت کے نیچے لیٹے، اتنے میں ایک کافر بدو آیا اور آہستہ سے آپ کی تلوار لے کے کھڑا ہو گیا اور کہا کہ کون بچائے گا آپ کو مجھ سے؟ صحابہ سب ذرا دور سے سب آرام کر رہے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ بچائے گا۔ یہ لفظ سنتے ہی اس کے دل کے اندر کپ کپی تیرا گیا، ایک اس کے اندر اثر ہو گیا، اس کا ہاتھ تھر تھر آنے لگا۔ صحابہ دیکھے اور سن کے دوڑ کے آئے تو معلوم ہوا کہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جان لینے کے لیے آیا، اور سب اتنا مجبور ہو گیا اللہ کا لفظ سن کے۔ اسی لیے اللہ کا جو لفظ ہے اسی لفظ کو یاد کرنا چاہیے، وہی لفظ بولنا چاہیے، تقریر میں ہو، کلام میں ہو، سب کے اندر۔ تو اللہ کا لفظ دیکھیے، ماشاء اللہ، لا حول قوت الا باللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ، کتنا ذکر۔ جب بھی نماز میں کھڑے ہوتے ہیں، اٹھتے ہیں، بیٹھتے ہیں، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ سلام پھیرتے ہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ کہاں کہاں اللہ کا لفظ ہے، کتنا پیارا لفظ ہے یہ، اور کتنا استعمال ہوا ہے۔ لہٰذا اللہ کا مطلب خوب اچھی طرح سمجھ لیجئے۔ ساری عبادتوں کا لائق یہ وہ جس کی عبادت سب پر فرض ہے، کرتے ہیں نہیں کرتے ہیں دوسری بات، فرض ہے سب پر، وہ ذات کہ جس کی کوئی حقیقت دنیا کی کوئی مخلوق نہیں پا سکتی۔ علیہ کا ایک مطلب آتا ہے حیران ہوا، پریشان ہوا، عاجز ہو گیا، اپنے آپ کو حوالے کر دیا، یہ معنی بھی آتا ہے۔ تو اللہ یہ ایک لفظ، الالہ یہ ایک لفظ، اللہم یہ ایک لفظ، تینوں ایک ہی ہیں۔ اللہم کے اندر یہ بتایا گیا کہ یا اللہ یا اللہم دونوں ایک ہی ہے۔ تو پہلا نام ہم نے ذکر کیا اللہ کا، اس کا معنی مطلب بھی ہم نے مختصر بیان کیا۔ چونکہ بہت سارے ناموں کی تفصیل بیان کرنی ہے، اس لیے بہت زیادہ تفصیل کے ساتھ ہم ایک ایک لفظ کا معنی بیان نہیں کر سکتے، مختصراً بیان کرتے ہیں، ورنہ اللہ کے اس لفظ کو لیں گے بھئی 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ بول سکتے ہیں، کہاں کہاں آتا ہے، اس کا کیا مطلب ہوتا ہے، کیسے ہوتا ہے، لیکن اس کی گنجائش تو ہے نہیں۔ لوگ چاہتے ہیں کہ تھوڑے وقت میں کچھ نہ کچھ معنی مطلب سمجھ لیں، اس لیے ہم نے یہ ترکیب اختیار کی ہے۔ تو ہم نے کہا کہ 3 نام بہت بنیادی حیثیت رکھتے ہیں، اللہ، رب، رحمان، اور شروع ہی میں اللہ تعالیٰ نے پہلی سورہ مبارکہ سورۃ الفاتحہ میں ان تینوں ناموں کا استعمال کیا، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے نام کی قدر کرنے کی، اس کے نام کو یاد کرنے کی اور اس کے نام کو جپنے کی ہم سب کو توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔